إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العلي العظيم. پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے سے، فرما دو کہ بیچ ان کے گناہ ہیں بڑا اور نفع ہے واسطے لوگوں کے، اور گناہ ان کا بڑا ہے نفع سے ان کے۔ تفسیر جو لکھا جاتا ویسے ہے، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جہاد کا ذکر تھا جس میں دین و قوت ملت کی بقا، اب شراب اور جوئے کی برائی بیان ہو رہی ہے جس سے قوم و دین ملک کی بربادی ہے، یعنی اعلیٰ چیزوں کا حکم دے کر برباد کرنے والی چیزوں کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ اب تک جو پڑھتے آئے ہم، کہاں خرچ کرنا، جان کو کہاں لگانا، پیسے کو کہاں لگانا، سب بڑی بڑے احکام آ گئے۔ اب جو خراب کرنے والی چیزیں نا ان کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلی آیتوں میں جنگ کا حکم دیا گیا، اور عموماً لوگ جنگ کے وقت سپاہیوں کو شراب پلاتے تھے تاکہ مست ہو کر خوب لڑیں، اور جنگ کی ہی خاطر جوئے سے مال جمع کرتے تھے تاکہ جتنا ہوا مال لڑائی میں کام آئے۔ لہٰذا اب ان دونوں ہی چیزوں کی برائی بیان ہو رہی ہے تاکہ مسلمان جہاد کے لیے ایسی گندی چیزیں اختیار نہ کریں۔ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ بے خبری کا قصور معاف ہے، چونکہ شراب پی کر بے خبری طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ نشے کے قصور معاف نہ ہوں گے، کیونکہ عبداللہ ابن جہش کی بے خبری غیر اختیاری تھی اور شرابی کی بے خبری اختیاری ہوتی ہے، لہٰذا شرابی کے جرموں کی سزا ہے۔ اب عبداللہ ابن جہش کو جو ہے رجب کی پری لگ گئی تو پتہ نہیں تھا، یہ تو یعنی بے اختیاری جو ہے نا وہ بھول تھی ان سے، اس لیے وہ معاف ہو گئی، اس کی سزا نہیں۔ لیکن کوئی شراب پینا مطلب جان بوجھ کے پیتے نا، جان بوجھ کے جو ہے نشہ طاری کرتے اپنے کو، تو اس کے بعد جتنے گناہ ہوں گے سب جو ہے نا اس کا عذاب ہے، اس پہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، سوئے ہوئے اور بے ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بولے کوئی اگر سو گیا اور کوئی بے ہوش ہے تو اس کو طلاق اگر بولے نا طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر شرابی نشے میں طلاق دے تو ہو جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ شراب پی کے اگر کوئی طلاق دے رہا نا تو طلاق ہو جاتی۔ اب اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب اور جوئے کا بہت رواج ہے۔ مکے سے مسلمان جو ہے نا ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے جب سٹارٹنگ میں، تو کیونکہ یہودی قبیلے وہاں بسے ہوئے تھے تو وہاں دیکھے کہ بہت زیادہ شراب اور بہت زیادہ جوئے کا رواج ہے۔ حضرت عمر اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کا فیصلہ فرمائیں، کیونکہ شراب عقل برباد کر دیتی ہے اور جوا مال۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں کی برائیاں بیان فرمائی گئیں، مگر انہیں صراحتاً حرام نہ کیا گیا، روح المانی بتا گیا۔ تو یعنی یہ آیت نازل ہونے تک جو ہے نا شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن شراب اور جوئے کی جو برائی ہے، جو گندگی ہے، وہ بیان ہوئی جسے روکا گیا۔ یسألونک، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی جماعت نہ دیکھی گئی جنہوں نے حضور علیہ السلام سے صرف 13 سوالات کے، قرآن کریم نے ان سب کو ماں سوال نقل فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو مثال ہی نہیں ہے، 13 سوال آپ سرکار کی بارگاہ میں کیا، اور سارے 13 سوال قرآن نے نقل فرمائے۔ وہ سوال ان کے لیے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نفع تھے، رول بیان مل کر، رول معنی میں لکھا ہوا ہے۔ ان سوالات کے نقل فرمانے میں ان پوچھنے والوں کی عزت افزائی بھی ہے، اور تا قیامت مسلمانوں کو ان کا احسان مند بنانا بھی، کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ آیت فلاں بزرگوں کے طفیل ملی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ بولے سوال کو بھی نقل کر کے پھر جواب دینے کا مقصد کیا ہے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تاکہ جو سوال پوچھے نا ان کی ہمت افزائی ہوتی رہے، ان کا جو ہے نا ان کی عزت افزائی ہوتی رہے قیامت تک، اور مسلمان جتنے پڑھیں گے سب جان جائیں گے بھائی فلاں فلاں صحابی نے سوال کیا تھا اور اس کی وجہ پہ جو ہے نا ہم کو یہ مسئلہ ملا، ہم ان کے احسان مند رہیں گے۔ اگرچہ ہمارا خالق رب تعالیٰ ہی ہے، مگر چونکہ ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے، اس لیے ہم پر ان کا بھی احسان ہے، غرض کے ماں باپ سے جان ملی تو ہمارے محسن۔ اب حیات اور موت تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے والدین کو بنایا، اسی لیے ہم ان کے احسان مند رہیں گے، کیونکہ زندگی ملی ان کی بدولت۔ ان صحابہ کے ذریعے قرآن بلکہ ایمان ملا، اس لیے وہ حضرات بھی ہمارے محسن عظیم ہیں۔ اور ان صحابہ کی وجہ سے جو ہم کو نقطے ملے وہ بھی ہمارے محسن عظیم ہیں، بولے ان کی بھی ہم بہت جو ہے نا ان کے بھی بہت احسان مند ہیں ہم۔ اگرچہ یہاں پوچھنے والے 2 صاحب تھے، مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سبھی سے تھا، یا بہت صحابہ کے دل میں ہی خواہش تھی کہ یہ چیزیں حرام ہو جائیں، جیسے صدیق اکبر وغیرہ۔ یہ 2 حضرات جو ہیں یعنی بہت سے صحابیوں کے دلوں میں چل رہا تھا، بولے بھائی یہ گندگی بولے حرام ہونا جلد سے جلد، ابھی جب تک حرام نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہے نا
جب دو صحابی جا کے سوال کیا تو سب کو ریپرزینٹ کیا، سب کے دل کا حال جو ہے نا جا کے سرکار کو سنائے. یہ دونوں حضرات در حقیقت ان سب کے نمائندے تھے، اور نمائندوں کا کام اپنا اپنا ہی کام ہوتا ہے. لہٰذا یسألون کا جمع لایا گیا، جو قرآن میں یسألون کا جو جمع لایا گیا، آپ سے پوچھتے ہیں کر کے جو جمع لایا گیا اس میں ہے انل قمری والمیسر. خمر کے معنی ہیں ڈھانک لینا اور چھپا لینا، خمر کے معنی. اسی لیے برتن ڈھانکنے کو تمخیر کہا جاتا ہے، پھولے ہوئے آٹے کو خمیر کہتے ہیں، اور چونکہ شراب بھی عقل کو چھپا لیتی ہے لہٰذا اسے خمار کہا جاتا ہے. عرب میں خمار صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں، دیگر منشی شربتوں کو شراب. اسی لیے انگوری شراب کی حرمت قطعی یعنی یقینی ہے، اور باقی کی ضمنی. اور انگوری شراب ضمنی یعنی بول نہیں سکتے، گمان ہے. انگوری شراب بہرحال بلا اتفاق حرام ہے، خواہ نشے دے یا نہ دے. دیگر شرابوں کی حرمت میں اختلاف، بعض کے نزدیک وہ بھی ہر طرح حرام ہے اور بعض کے نزدیک نشے کی حد تک حرام ورنہ نہیں. نیز شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے، اور اس کا پورا ذکر انشاءاللہ تفصیل میں. یعنی اب عرب میں کیسا ہے شربت، یعنی بولتے ہیں نا، آپ کوئی دکان پہ جائیں گے، آپ مثال کے طور پر فروٹ جوس کی دکان پہ جائیں گے تو فروٹ جوس کو بھی شراب کہتے ہیں، فروٹ جوس کو بھی شراب ہی بولیں گے. لیکن جو انگور کا یعنی جو اصل میں جو شراب ہے فرمنٹ کر کے جو بنائی جاتی وہ قطعی حرام ہے بولے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن فروٹ جوس جو ہے نا، جو جس میں الکوہل، جس میں شراب نہیں ہے بولے، جس میں نشہ طاری نہیں ہے، وہ تو جائز ہے کیونکہ فروٹ جوس تو پی سکتے ہیں مثال کے طور پر. عربوں میں جو رواج تھا کہ ہر جوس کو جو ہے نا شراب کہتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. میسر یسر سے بنا بمانے آسانی، چونکہ جوئے میں آسانی سے مال آ بھی جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے. یہ مضر میمی ہے جیسے مرجع اور معید. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ میسر کے معنی ہے تقسیم کرنا اور بانٹنا، اسی لیے اونٹ کو بھی میسر کہتے ہیں کہ اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. نیز عرب والے اونٹوں کو لڑائی سے تقسیم کرتے تھے لہٰذا اسے میسر کہا گیا. خیال رہے کہ ہر دو طرفہ مالی ہار جیت جوا ہے، لہٰذا تاش، شطرنج، لڑائی اور بچھو کا تیر اور پیسوں اور بانسوں سے کھیلنا، یہ سارے، اور آن لائن کھیلنا، آن لائن گیمنگ وغیرہ، جب تک دو طرفہ مال کی شرط اور سٹا، یہ سب جوا ہے اور حرام ہے. قرآن کا حکم آ گیا ساری چیزیں حرام. تو اس لیے جو ہے نا پیسے کے لیے شارٹ کٹ مت دیکھو، شارٹ کٹ کے چکر میں حرام ہو جاتا. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں کہ ان کا استعمال اور ان کی تجارت، ان کا کاروبار اور ان میں امداد، ان کا بنانا حرام یا حلال. غرض کہ یہ ساری باتیں ہی پوچھنا مقصود تھیں. بولے جب سوال ہوا ان کے متعلق مطلب سب کچھ ہو گیا. بولے اس کا بنانا، اس کی امداد کرنا، بولے اس کی تجارت کرنا، بولے اس کو استعمال کرنا، بولے اس کو بیچنا، بولے بیچنے والے کی مدد کرنا، اس کو بیچنے والے کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی. اگلے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سارے معاملات کے متعلق تھا. رول بان میں لکھا ہوا ہے قل فیہا اسم کبیر، فیہما کا مرجع شراب و جوا دونوں ہیں. اسم سے مراد جنسی گناہ ہے، نہ کہ صرف ایک گناہ. کبیر ان سے ہر گناہ کی بڑائی مراد ہے. یعنی فرما دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے. بولے شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے. خیال رہے کہ یہاں نہ تو شراب اور جوئے کو حرام کہا گیا اور نہ گناہ، بلکہ فرمایا گیا کہ ان میں گناہ ہے کیونکہ اس وقت تک یہ دونوں حرام نہ ہوئے تھے. اب یہ آپ کو ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک ابھی شراب حرام ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا اس کے گناہوں کی طرف پہلے مسلمانوں کو بیزار کیا جا رہا. لہٰذا ان کا استعمال بھی گناہ نہ تھا. مطلب یہ تھا کہ ان کے استعمال سے کبھی بہت سے گناہ پیدا ہو جاتے، لہٰذا اس سے بچنا بہتر، کیونکہ شراب سے عقل جاتی ہے اور جوئے سے حرص بڑھتی ہے. نیز اس میں مال کی بربادی، نماز کا ضائع کرنا، جھگڑے اور فساد ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ چیزیں کبھی حرام کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہاں منافع سے چند قسم کے نفع اور نہ سے مختلف قسم کے لوگ مراد ہیں. یعنی جوئے اور شراب میں بہت سے لوگوں کو کچھ دنیاوی فائدہ بھی ملا. مثلا شراب سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، رنج و غم دور ہو جاتا ہے، بخیل سخی بن جاتا ہے، چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، کمزور آدمی نشے میں بہادر ہو جاتا ہے. شراب کے تاجر اور شراب بنانے والے خوب نفع حاصل کرتے ہیں. اسی طرح یعنی اب یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس پہ جو فائدے، جو عقل سے جو فائدے نظر آتے، بولے جو بزدل ہے بہادر ہو جاتا، بولے گولی کے سامنے ٹھہر جائے گا جا کے. دیکھتے نا اکثر ہم آن لائن دیکھتے تھے، وہ بولے کیا کیا حرکتیں کرتے، بولے گڑوں میں گر جاتے، بولے کیا کیا کرنے بیٹھ جاتے، لڑوں سے لڑائی کا فساد کر لیتے، مار پیٹ ہو جاتی، پونم خانی ہو جاتی، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. اور جو پیتا نہ وہ مست ہو جاتا، غم وم سب بھول جاتا، تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ایک الگ جو ہے تاثرات میں آ جاتا وہ مثال کے طور. اور جو بیچتا انہیں بھی نفع کماتا. لیکن یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح جوئے میں بغیر مشقت مال ہاتھ لگتا ہے. جوا کرانے والا دو طرفہ مال مارتا ہے، جیتنے والا غربا فقیر کی امداد کرتا ہے. جوا جیت کر دل میں خوشی اور سرور پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ صحیح، مگر بولے اب یہ جوئے میں جو ہے نا کبھی کبھی ہو سکتا ہے جو ہے نا مال ہاتھ لگ جائے، کچھ مال لگتے ہوئے وہ آدمی آن لائن گیم کرا ہوا 1000 روپے مل گئے،
بولے وہ خوشی مل جاتی، تھوڑا دل کو سکون مل جاتا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب قرآن کیا فرما رہا، بولے عقل میں جو تم کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے نا، بولے اس سے بڑھ کر اس کے گناہ ہیں۔ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور عقل ہی گناہ کو روکتی تھی، جب یہ نہ رہی تو انسان ہر برائی کر سکتا ہے۔ بولے شراب کے جو انسان ہر برائی کر دیتا، لیکن ہم پڑھے تھے وہ فرشتوں کا واقعہ جو اس میں اعظم لے کے آئے تھے، جالوت مالوت کے واقعے میں ہم پڑھے تھے۔ بولے بھائی زنا کرنا بڑا گناہ، بولے قتل کرنا بڑا گناہ، انہیں چلو شراب پی لیتے، شراب پی اس کے بعد سب کر دی، سب کر بیٹھے۔ بولے شراب جیسے پیے عقل گئی، زنا بھی کر دیے، قتل بھی کر دیے، وہ سارے گناہ ہو گئے ان سے، بت پوجا بھی کر دیے، سب ہو گیا۔ شراب ہی خدا کے ذکر سے روکتی ہے، اس سے آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، بہت دفعہ شرابیوں میں کشت و خون بھی ہو جاتا ہے، شرابی شراب کے لیے چوری بھی کرتا ہے، اس سے سدھا قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، یہ معدے کو فاسد کر دیتی ہیں، لیور کو خراب کر دیتی ہیں، اسی لیے ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ، یعنی گناہوں کی ماں کہا گیا، ام الخبائث یعنی گناہوں کی ماں، گندگی کی جڑ کہا گیا شراب۔ کسی پیغمبر نے کبھی شراب نہ پی، حلال تھی یا حرام تھی، کسی پیغمبر نے کبھی شراب نہیں پیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ یہی حال جوے کا ہے کہ اس میں جبرن غیر کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے، جواری ہار کر چوری بھی کرتے ہیں، جواری بال بچوں کے پالنے کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی کبھی اپنے مکان بلکہ بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، کبھی ہارا ہوا جواری جیتنے والے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ جوا عداوت کی جڑ ہے، نیز شراب میں شخص نفع کچھ ضرور ہیں کہ اس سے بعض لوگوں کے ویپار چلتے ہیں، مگر قوم ملک دین کے نقصان ہیں۔ جوئے شراب کا رواج قوم میں بربادی، ملک میں فساد پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور ہمیشہ شخص قوم ملک دین پر قربان ہونے چاہیے۔ جب قوم شخص پر قربان ہونے لگے تو تباہ ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بولے یہ جو عقلی جو نظر آتا کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نفع ہو سکتا ہے، بولے یہ برباد کر دیتے، پورے ملک کو برباد کر دیتے، قوم کو برباد کر دیتے، قبیلے کو برباد کر دیتے۔ بولے اس لیے دیکھو نا، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے، بولے جو مثال کے طور پہ شراب کی عادت جو پڑ جاتی، بولے چھوٹنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کو چھوٹ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ ہاں، اور دوسری چیز جوے کا جو لت لگتی نا، بولے 500 لگاؤ، کبھی 500 بڑھ کے آ گئے، بولے چلو لگائیں گے، بولے آج لگا کے اور 1000 نکالیں گے، کبھی کیا ہوتا ہے ایک دم چلے جاتے، نقصان پڑ جاتے، وہاں پریشان ہو جاتے، پھر وہاں جو ہے نا دوسرے طریقے آزمانا شروع کرتے، لوگوں سے یا تو بھیک مانگتے، قرضے لیتے، یا چوری کرنا شروع کر دیتے، یا کچھ بھی الٹ پلٹ کر کے جو ہے نا، کیونکہ لت لگ جاتی، بولے وہ عادت جو پڑ جاتی، بولے اس لیے دو چیزیں بہت زیادہ اس میں برائی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کر دینا وغیرہ، ان سب میں شخص کو قوم پر قربان کیا گیا۔ بولے اکثر جو ہے نا شخصوں کو قوم پر قربان کیا جاتا ہے، بولے کوئی گندگی ہے اس کی مثال کھڑی کی جاتی ہے تاکہ لوگ پھر سے وہ نہ کریں۔ اسلام میں کیوں ہے چور کے ہاتھ کاٹنا، کیوں ہے، حکم کیوں ہے؟ بولے آج کل ایسا بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ زیادہ ظلم ہے کر کے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ عبرت بنے، کوئی اور دوسرا چوری نہ کرے۔ زانی کو سنسار کرو، پتھر مارو، پتھر مار کے جو ہے نا قتل کرو، بولے کیوں؟ تاکہ جو ہے نا کوئی دوسرا وہ جرت نہ کرے وہ کرنے کی، مثال بناؤ۔ تو اس شخص کو قربان کرے، کیوں کر رہے ہیں؟ قوم کے اوپر، تاکہ قوم سمجھ جائے، قوم میں پھر دوسرا کوئی غلطی نہ کرے۔ اب کوئی قاتل ہے، کوئی مرڈر ہے، اس کو پھانسی کی سزا دیتے، کیوں دیتے؟ تاکہ دوسرا جو ہے نا وہ خوف سے جو ہے نا مرڈر نہ کرے۔ تو اکثر شخصوں کو جو ہے نا قوم پر قربان کیا جاتا کہ ایک شخص کی بربادی قوم و ملک کی آبادی ہے، غرض کہ اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں اسم سے مراد نوی خرابیاں ہیں، نہ کہ شرعی گناہ، کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت یہ چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں، یا اسم ہما سے ان سے پیدا ہونے والے گناہ مراد ہیں، جیسا کہ ہم تفسیر احمدی سے نقل کر چکے۔ یعنی اب جب آیت نازل ہوئی اس وقت تک جو ہے نا رواج، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا یہ معجزہ تھا۔ عرب میں جو ہے نا اتنی عیاشی تھی، آپ جہاں پہ جو ہے نا آپ کی تشریح آوری سے پہلے کہ بے انتہا عیاشی تھی۔ بولے شراب اور جوا تو جو ہے نا ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر کی جو ہے نا عادت تھی، تو اس کو نکال کے پھینکنا یہ بہت بڑا سرکار کا معجزہ رہا ہے، آسان چیز نہیں تھی۔ اسی لیے جو ہے نا ایک دم سے اس پہ حکم نہیں آیا، آہستہ آہستہ آیا۔ بولے پہلے جو ہے نا روکا گیا، پھر جو ہے نا اس کی گندگی بتائی گئی، پھر بولا گیا کہ بھائی وہ کر کے جو ہے نا عبادت مت کرو، ایسے رفتہ رفتہ کر کے جو ہے نا پھر اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا۔ خلاصہ تفسیر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں، آپ فرما دو کہ ان میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ چیزیں سدا گناہوں کا ذریعہ ہے۔ ہاں، لوگوں کو ان کا ذریعے کچھ دنیاوی نفع بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے مقابل بہت تھوڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے، لہٰذا ان سے بچنا عقلاً نقلاً ہر طرح بہتر ہے۔ تو یہ اس جو ہے نا آیت کے ٹکڑے کا مضمون ہوا گا۔ لیکن اب شراب کا حرام ہونا وہ کیسے ہوا، یہ پورا واقعہ سنیے کہ اسلام میں جو ہے نا شراب کیسے حرام ہوئی، اس کا کیسا کیسا طریقہ ہوا۔ شراب اور جوا خاص کر عیسائیوں کی دو خطرناک بیماریاں ہیں، بولے خاص کر کرسچنس کی جو ہے نا بہت بڑی بیماریاں ہیں، دیکھتے نہیں، سٹے بازی اور جوا، تو جوا ان کا عام ہے، شراب ایک دم عام ہے، اور وہی جو ہے نا بہت بڑے بڑے گناہوں کی جو ہے نا جڑ ہے، جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ اسلام میں اس کا علاج آیا، دونوں چیزوں کو حرام کر کے جو ہے نا مسلمانوں کو بچا لیا مولا۔ یہ بلا بظاہر اچھی اور حقیقت میں سخت نقصان دہ ہے،
تمام مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اسے حلال مانا، اسلام نے اس کے برے نتائج کی بنا پر اس سے روکا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک سے شراب اور جوے کو مٹانا بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے، بے شک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، بولے شراب جو ہے نا پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی عربوں میں پہلے، سرکار کے آنے سے پہلے بچوں کو گٹی میں دی جاتی تھی، چونکہ اس کا ایک دم کیونکہ بچوں کو گٹی میں دینا مطلب سوچو نا، میں نے بچہ پیدا ہو تو شراب کا خطرہ ڈالتے تھے اس کے منہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عالم تھا اس دور کا، دور جہالت کا، اس کا ایک دم چھوڑا دینا ناممکن تھا، تو ایک دم اگر اللہ حکم دیتے نا، ایک دم حکم آتا قرآن میں کہ ختم، تو مشکل تھا، اس لیے اس کی حرمت کا احکام بہت آہستہ آہستہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو یہ آیت وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا الخ اتری، مسلمانوں عام طور پر پیتے رہے، پھر مدینہ مکہ میں تو آیت آئی کہ برائی بتائی گئی، بولے نشے وغیرہ کی برائی بتائی گئی، روکا نہیں گیا تھا، پھر مسلمان جو ہے نا عام طور پر پیتے رہے، پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت عمر و معاذ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضور شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دیجئے، یہ تو عقل و مال کو برباد کرنے والی ہے، تب یہ آیت کریمہ اتری جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اس سے کچھ نفرت دلائی گئی، اس آیت میں بھی بولے بڑے بڑے گناہ ہیں، ایسا ہے ویسا کہ مسلمانوں کو روکا گیا، اس آیت سے ہی بعض لوگ شراب چھوڑ بیٹھے مگر بہت سے پیتے رہے، بولے بعض لوگ اس سے چھوڑ دیے لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت سے لوگ پیتے رہے۔ اب ایک بڑا واقعہ ہوا، وہ کیا ہے دیکھیے، پھر ایک بار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے یہاں صحابہ کرام کی دعوت تھی، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اتنے میں مغرب کا وقت آ گیا، بولے کھانا پیش کیا گیا، پھر شراب کا دور چلا، مغرب کا وقت آ گیا، اور جو نا ایک صحابی کو امام بنایا گیا، رول مانے میں لکھا ہوا، یہاں پہ بہت اختلاف ہے کہ فلانے صحابی بنے تھے، فلانے صحابی بنے تھے، تو چلو مان لیتے کہ کوئی صحابی امام بنے، آپ نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھے، مگر نشے کی وجہ سے ہر جگہ لا اڑا گئے، یعنی اعبدوا ما تعبدون الخ پڑ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولے اب قل یا ایھا الکافرون کا سورہ کا جو معنی دیکھیں گے آپ، لا اعبدوا ما تعبدون یعنی لا یعنی نہیں کرتے ہم عبادت ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو کر کیا، لیکن لا اڑا دیے تو ما اعبدوا ما تعبدون ہو گیا، بولے جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم بھی اس کی بات کرتے کر کے ویسا ویسی مثال بن گئی، نماز میں ویسا پڑھ دیے، تب یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکرا، یعنی نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے بعد آیت اتری، کیا اتری کہ بھائی نشے میں جو ہے نا نماز کے قریب مت جاؤ کر کے، یہ واقعے کے بعد، اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا تھا، اکثر لوگ جو ہے نا عشاء کے بعد پیتے تھے یا فجر کے بعد، کیونکہ ظہر سے عشاء تک لگاتار نمازوں کی وجہ سے انہیں شراب پینے کا موقع نہ ملتا تھا، تو پھر ایسا ایسا ماحول بن گیا، بہت سے لوگ چھوڑتے گئے، پہلی آیت پہ بہت سے لوگ چھوڑ دیے، پھر یہ جو آیت اتری بہت سے لوگ چھوڑ دیے، لیکن بہت سے لوگ پھر کنٹینیو کرتے رہے، لیکن جو ہے نا عشاء کے بعد دیر رات میں نماز وغیرہ سب ہو جانے کے بعد کیا کرتے تھے۔ پھر عتبان ابن مالک نے کچھ لوگوں کی دعوت دی جن میں سعد ابن وقاص بھی تھے، کھانے کے بعد شراب پلائی گئی، نشے میں یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے، یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا، پھر جو ہے نا ایک دعوت ہوئی جہاں پہ جو ہے نا اب شراب کی وہ یہ تو خرابی ہے نا، بڑے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب اس کے بعد مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضرت عمر نے دعا کی کہ مولا شراب کے متعلق پورا بیان نازل فرما، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر سے فہل انتم مہتدون تک نازل ہوئی، اور شراب قطعا حرام کر دی گئی، تب وہ آیت اتر کے جو ہے نا شراب کو حرام قرار دیا گیا، سورہ نساء میں جو آیت ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، وہ اتنا رواج وہاں شراب کا چل رہا، ہر کوئی جو ہے نا اس کے عادی ہیں، ہر کوئی جو ہے نا اس کو پینے کے چکر میں ہے، اور بہت سارے لوگ اب اس ماحول میں اس دور میں جو ہے نا جب حرام ہے کر کے آیت اتری تو صحابہ کرام کیسا ریاکٹ کرے وہ سنیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سبق ہے، بہت بڑی سیکھ ہے، یعنی ایسا نمونہ صحابہ کرام پیش کرے نا تو دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی جس میں شراب کا دور چل رہا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں مسلمانوں کی دعوت چل رہی تھی ہمارے گھر میں، شراب کا دور چل رہا تھا، ہمارے گھر میں بہت سے مٹکے شراب کے تھے، اچانک منادی کی آواز کان میں آئی، اچانک منادی چلی، جب بھی وہی آتی نا مدینے منادی بجائے یعنی ڈھول بجا کر جو ہے نا آواز کر کے جو ہے نا لوگوں کو سنائی جاتی تھی، میرے والد نے کہا انس سن کر تو آؤ کیسی منادی ہے، میں نے واپس آ کر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی منادی ہو رہی ہے، اب دیکھو دعوت چل رہی، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، شراب کے پیالے بھرے ہوئے ہیں، لوگ پورے جو ہے نا موسیقی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، اب ایسی حالت میں ایک منٹ سوچو، آج کے دور میں اگر ہم بولتے کسی کو ارے بھائی بند کر یہ حرام ہے تو کیا کرتے لوگ، کیسا ریاکٹ کرتے، لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل سنیے، یہ بات سن کر اہل مجلس کی یہ حالت ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پھینک دیا، اس نے وہیں پٹک دیا، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پٹک دیا، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، منا دیا ہی صرف، بولے سرکار نے اعلان فرمایا، اور ان کا ایمان دیکھو،
ہاتھ میں تھا، پٹک دیے۔ جو مٹکے سے شراب اونڈیل رہا تھا اس نے وہیں پیالہ توڑ ڈالا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی۔ اللہ اکبر! غور کریے آپ، عادت وادت چھوڑنا، ہلو کر کے چھوڑتا ہوں، ایک پی کے چھوڑتا ہوں، ایک گھٹ پی کے چھوڑتا ہوں، کچھ نہیں، حکم آیا جس کے منہ میں تھی وہ کلی کر دیے۔ جو منہ تک پیالے لے گیا تھا اس نے وہاں سے ہی واپس کر لیا۔ پھر میں نے ڈنڈے سے سارے مٹکے توڑ دیے۔ سبحان اللہ! دیکھو کیا ایمان تھا ان کا، اللہ اکبر! کیا مثال! اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! واہ 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 واہ! کیا مثال! بولے ڈنڈا لیا اور سارے مٹکے شراب کے پھوڑ دیے، ایک سوال نہیں، ایک جواب نہیں۔ ہم پیسے کا کیلکولیشن، بولے چلو بھائی حرام ہوئی ہمارے اوپر، چلو بیچ دیں گے، جو کافر ہوگا بولے کچھ پیسے تو لے لے اس کے، بولے پیسے خراب ہو جاتے ہیں، ہم 10 دماغ چلاتے آج کے دور میں۔ کسی کو بولو بھائی حرام ہے چھوڑو، بولے ارے پوڑی چھوڑ حرام ہے، سگریٹ چھوڑ حرام ہے، نہیں 10 ہم مسئلے نکال کے لے آتے اس، لیکن یہاں عشق عشق دیکھو، نبی سے عشق دیکھو یار، واہ واہ واہ! یہ عشق کی مثال۔ عاشق اگر ہونا تو ایسا ہو، ارے منہ کے پیاس والا پھینک دیا، منہ میں ہے کلی کر دیا، کوئی سوال جواب نہیں۔ ہزاروں کے مٹکے بولے لکڑی دے کے پھوڑ دیا، بولے میرے سرکار نے فرما دیا، میرے یار نے بول دیا حرام ہے تو حرام ہے، ختم برخاست۔ کوئی عادت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی یعنی بولتا نا کوئی بحث نہیں، کوئی عقل نہیں، بولے یار نے بول دیا حرام ہے تو حرام ہے، بولا چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس دن مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہتی تھی، بولے ہر کسی کے گھر میں سے نکال نکال کے پھینک دیے سب لوگ مدینے میں، بولے جیسا بارشوں کے پانی بہتا نا، بولے ویسا شراب بہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا مثال ہے، کیا مثال ہے! سوکھنے کے بعد کئی دن تک زمین سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس اطاعت کی دنیا میں مثال نہیں ملے گی، بولے ایسی مثال دنیا میں نہیں ملے گی، بولے ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، واہ 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 واہ! ایسے عاشق، ہزاروں سال کی عادت، جو تھا نہیں، بولے حرام ہے، میرے یار نے بول دیا حرام ہے، ختم، حرام ہے، نکال کے پھینک دیے۔ واہ 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 واہ! یہ ہوتا عشق، عشق کی یہ مثال ہے، ورنہ سب ٹھکوسلے ہیں، سب باتیں ہیں، بولے ہاں بولتے رہو، ہم کرنے کا کرتے رہیں گے، یہاں پہ کوئی سوال نہیں۔ کوئی جا کے سرکار سے کنفرم تک نہیں کرا، بولے سرکار بولے منا دی، کیا حرام ہے کیا سچ میں؟ بولے چھوڑنا کیا؟ بولے ذرا کچھ تو مہلت دیجیے، ہے سو مال بیچ دیں گے، کچھ پیسے بنا لیں گے، بولے ذرا آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے، ذرا 3 دن کی مہلت دو، ایک ہفتے کی، کچھ نہیں، کچھ نہیں، جیسے اعلان ہوا حرام ہے چھوڑنا ہے، ختم، ترک کر دیے اسی وقت ترک۔ اور ایک دو نہیں، سارے صحابی، اللہ اکبر، سارا مدینہ اس حرام چیز کو نکال کے پھینک دیے۔ ایسی مثال دنیا میں قائم نہیں ہوئی، ایسی اطاعت کی مثال، سبحان اللہ، سبحان اللہ! مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، بے شک لاکھوں سلام، لاکھوں لاکھوں سلام، لاکھوں سلام آپ پر، واہ 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 واہ! کیا مثال پیش ہوئی! تو یہ جو تھا پورا، جو شراب کا جو سلسلہ چلا، بولے ہزاروں سالوں کی جو نا ان کی عادت، بولے اس کو جو ہے نا ایک غرور سمجھتے تھے، ایک تکبر سمجھتے تھے، سب ختم ایک ساتھ، ایک دم برخاست، بولے سرکار کا حکم آیا، آ گیا، ختم، اب کوئی سوال جواب نہیں۔ یہ ہوتا عشق، یہ ہوتا عشق، واہ واہ واہ! کیا مثال ہے عشق! صحابہ کرام جو درجے پائے نا، ویسے ہی نہیں پائے، ارے وہ ایسی ایسی عشق کی مثالیں قائم کی کہ بیان نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن و گمان میں نہیں آ سکتی ایسی بات، واہ 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 واہ! تو یہاں پہ جو پورا جو سمری بتانے کا ضرورت، یعنی مسئلہ تھا کہ اس آیت کے وقت حرام نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا آیت کو لے کر کنفیوز نہیں ہوں، ہاں تو پورا اس لیے میں سب پہلے سنا دیے تاکہ جو ہے نا سمجھ جائیں کہ جو ہے نا حرام ہو گئی، کیسے ہوئی، اس کا طریقہ کیا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آیتیں آئیں اور پھر حرام ہوئی، لیکن جیسے ہوئی نا، کیا آپ نمونہ پیش کیے بیان کے باہر، اللہ اکبر! اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ ہر نشے والی پتلی چیز یعنی انگوری شراب ہو یا تاڑی ہو وغیرہ وغیرہ مطلقاً حرام ہے، ان کا ایک خطرہ بھی پینا جائز نہیں، شامی کتاب شریعہ میں لکھا ہوا ہے، ایک خطرہ بھی، بولے چلو نشاتوں نے شرطہ چکھ لیں گے کیسی رہتی اگر، استغفر اللہ، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ، انگوری شراب اور دیگر نشے کی پتلی چیزوں میں چند فرق ہیں، اب یہاں پر چند فرق وہ سن لیجیے، جیسا کہ نارمل جوس وغیرہ بھی نکل جاتا کبھی، اس کے اس میں فرق دیکھیے، ایک، شراب انگوری حرام قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے، اگر کوئی بولتا کہ نہیں بولے فروٹ جوس ہے، یہ ہے وہ ہے، بولے کافر ہو جاؤ گے آپ منکر ہو ہی نہیں سکتے اس کے، یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ دوسرا، اس کا کسی طرح بھی استعمال جائز نہیں، جسم پر اس کی مالش بھی نہیں کر سکتے، پینا ہی نہیں بلکہ جسم پہ مالش بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پہ لگ جائے گر جائے تو بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کا بزنس بھی آپ نہیں کر سکتے، بولے میں نہیں پیتا ہوں بھائی، بولے میں خالی کما رہا ہوں، روزی کمانے کے واسطے میں بیچ رہا ہوں، نہیں، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ چوتھا، اس کی کوئی قیمت نہیں، یعنی اس کا ضائع کرنے والے یا غضب کرنے والے پر تعاون واجب نہیں، بولے کوئی کو نقصان کر کو پھوڑ دیا غصے میں، اس سے آپ اس سے نقصان نہیں لے سکتے، آپ واجب نہیں ہے نقصان دینا اس کو، یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے،
اس کے پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگرچہ نشے کی حد سے کم ہی ہے۔ بولے اگر شرعی حکومت ہو تو 80 کوڑوں کا حکم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک خطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینار بن جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں۔ اللہ اکبر! آپ کیا فرماتے ہیں؟ بولے کنواں جس میں یہ خطرہ گر جائے اور بعد میں سوکھ گیا، پھر بعد میں مینار بن گئی مسجد کی، تو بولے اس مینار سے میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اور اگر دریا میں گر جائے، بولے دریا میں گر جائے پھر خشک ہو کر وہاں گھاس اگے تو میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ بولے دریا میں اگر گر گئی تھی، بولے بعد میں بند ہو گئی، سوکھ گئی، اس میں گھاس اٹھی ہوئی ہے، تب بھی میں اپنے جانور کو لے کے وہاں نہیں چراؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر! احمدی سورہ مادہ و شامی کتاب الشرائع میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مسئلہ، انگوری شراب کے علاوہ وہ دیگر شرابیں بھی حرام ہیں، مگر ان میں اتنی سختی نہیں، انہیں نشے سے کم حلال جاننے والا کافر نہیں، اس کے پینے پر بغیر نشہ حد و واجب نہیں، اس کی نجاست غلیظہ نہیں، خفیہ ہے، اس کی تجارت جائز ہے کیونکہ وہ پینے کے سوا دیگر کاموں میں آ سکتی ہے۔ تفسیر احمدی سورہ مادہ میں، یعنی فروٹ جوسز، کانسنٹریٹڈ فروٹ جوسز، سوڈا فروٹ جوسز جو بن جاتے ہیں نا، وہ اس کو بھی شراب کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بولے حرام نہیں ہیں، ہاں، لیکن اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز فرمنٹ ہونے لگتی ہے، اس سے نشہ طاری ہونے لگتا ہے، تو پھر اس پہ وہی حکم طاری ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ، نشے کی خشک چیزیں، اب یہ سنیے، بہت سے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نشے کی خشک چیزیں جیسے بھانگ اور افیم وغیرہ نشہ لینا بھی حرام ہیں، لیکن دوا کھانا جائز ہے۔ بولے دوا میں استعمال ہوئی تو جائز ہے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے بچوں کو کھلائی جاتی ہے، بولے استعمال اکثر بچوں کی دواؤں وغیرہ میں اس کا کچھ پرسنٹیج ہوتا، دیگر استعمال میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ نجس نہیں، اس کا نشہ پر حد، اس کو کوڑے واجب نہیں ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے۔ اگر دوا کے طور پر کسی کو کھلایا جا، مثال کے طور پر، اب دیکھتے ہیں اکثر کھانسیوں میں شربت وغیرہ میں تھوڑا الکوہول کا پرسنٹیج ہوتا، بولے فلانی بیماری کے لیے جو ہے نا کوئی اگر دوا کھا رہے، ٹیبلٹ کھا رہے آپ، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہو، وہ جائز ہے، اس پہ کوڑے وغیرہ نہیں مارے جائیں گے۔ بھانگ میں 120 نقصان ہیں، شامی میں لکھا ہوا ہے۔ بولے جو گانجا وغیرہ، جو بھانگ وغیرہ جو پیتے ہیں نا، بولے اس میں 120 خامیاں ہیں، شامی میں لکھا ہوا ہے۔ اور افیمی کے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو پیتا نہ وہ ختم ہونے کا، مر جانے کا اندیشہ ہے۔ دیکھتے نہیں آج اکثر جو دیکھتے ہوں، بولے اس کا جو ہے نا پالشڈ ورژن آ گیا آج، بولے پڑیوں میں مل جاتا، پانوں میں ڈال کے کھا لیتے، مثال کے طور پر پالش ورژن۔ ہاں، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو کینسر ہو رہا، کتنے لوگ مر جا رہے، لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تمباکو اور حقہ 1015 میں دمشق میں ایجاد ہوا۔ بولے تمباکو اور حقہ جو ہے نا کب ایجاد ہوا؟ 1015 میں۔ اسے بطریق نشہ استعمال کرنا حرام ہے، اگر نشہ نہ ہو تو جو نہ کر سکتے، لیکن اس میں بھی ہزاروں خرابیاں ہیں، جس سے جسم خراب ہوگا، فاسد ہوگا، بہر آخرکار اس سے بھی موت واقع ہوگی۔ اللہ اکبر! بولے اس پہ کوڑے تو نہیں ہے، لیکن بولے یہ بھی جو ہے نا حرام کی صورت میں آ جاتا۔ اب جیسا مثال کے طور پر کسی کو عادت ہوگی، کام ہی نہیں چلتا اس کے بغیر، تو پھر وہ حرام ہے۔ منہ میں اس کی بو آیا، بولے تب تک، اب یہ اور ایک نقطہ ہے، دیکھیے یہ بھی سنیے، جب تک اس کی مسجد میں اس کی بو منہ میں آئے، مسجد میں آنا منع ہے، خانقاہوں میں آنا منع ہے۔ اس کی پوری تحقیق شامی کتاب شرعی میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! بولے کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی اس بو سے۔ اب غور کرو یار، تمہارے منہ میں تم بو لے رہے، جس سے فرشتوں کو تکلیف، فرشتے تمہارے قریب آ سکتے کیا؟ نہ رحمت کے آتے فرشتے، نہ جو ہے نا نور برسانے والے، کوئی فرشتے تمہارے قریب نہیں آتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی شرابیں انگور، کھجور، کشمش و دیگر غلوں سے بنتی ہیں۔ بولے دنیاوی شراب تو یہ ساری چیزوں سے بن جاتی ہے، مگر نفسانی شراب غفلت، نفسانی شراب کیا ہے سنیے، بولے غفلت میں رہنا وہ شراب کے نشے کے میں رہنے کے برابر ہے، اس لیے غفلت سے بچنا ہے۔ شہوت، جن میں زیادہ شہوت ہو وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے۔ محبت دنیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نفسانی شراب ہیں۔ دنیاوی شرابیں انسان کو دنیا سے غافل کر دیتی ہیں، دنیاوی شراب دنیا سے غافل کر دیتی، مگر یہ شرابیں آخرت سے بے پرواہ کرتی ہیں۔ لیکن جو ہے نا غفلت، شہوت، دنیا کی بے حد محبت، چاہ، یہ ساری چیزیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، لہٰذا یہ حرام ہیں، اگرچہ ان میں نفس کو لذت آتی ہے مگر روح کی بربادی ہوتی ہے، اس لیے یہ حرام قرار دیے گئے۔ کیا کیا حرام قرار دیے گئے؟ شہوت، دنیاوی چاہ، اور جو ہے نا غفلت، یہ ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، باطن میں طریقت کی راہ میں جو نا یہ حرام ہے۔ اور اس کا یہ نقصان اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہری شراب کے نشے میں نماز حرام، اب ظاہری نشے میں کوئی شرابی مسجد میں آنے دیتے گا، نماز پڑھنے دیتے کیا؟ نماز تو حرام ہے اس پہ۔ غفلت کی شراب کے نشے سے وصال یا سے محرومی ہے۔ اللہ اکبر! جو ہمیشہ غافل ہوتا، غفلت میں رہتا نا، گناہوں کی غفلت میں پڑا رہتا، بولے کبھی اس کو وصل یار نصیب نہیں ہوگا، یار کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ حفظنا۔ نفسانی شراب کا عادی شراب طہور یعنی شراب روحانی سے محروم رہے گا۔ بولے جو دنیا میں
یعنی جو نفسانی شراب جو جس کا عادی ہو گیا، یعنی غفلت، شہوت، دنیا خواہشات، تو وہ جو نا شرابن طہورا اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ اس شراب کے علاوہ ایک اور شراب بھی ہے جو حلال ہے۔ اب صوفی کرام کیا فرماتے ہیں؟ بولے حلال شراب کی طرف اشارہ ہے۔ بولے ایک شراب ہے جو حلال ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے قلب، روح اور سر کو نشہ ہوتا ہے۔ سر یعنی یہ سر میں سر، جو راز والا جو نقطہ ہے تمہارے اندر، بولے روح، قلب اور سر تینوں لطائف جو تمہارے اندر ہے، بولے اس کو نشہ طاری ہوتا ہے۔ وہ کون سی شراب ہے؟ وہ شراب محبت ہے، جو مشاہدے کے پیالے میں ساقی لم یزل کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ بولے وہ جو ہے نا محبت والی، اللہ کے عشق، اللہ کی محبت والی شراب ہے، جس سے نفس کی شہوت جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اور قلب توحید کے نشے میں دوئی سے غافل ہو جاتا ہے۔ قلب کے اوپر ایسا توحید کا غلبہ ہوتا ہے، پھر دوئی ختم ہو جاتا ہے، نفسانیت ختم ہو جاتا ہے۔ روح شعور کی وجہ سے وجود سے بے خبر اور سر جمال دیکھ کر کمال سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ یہ شراب لوگوں کو نفع ہے اور حلال، دیگر شرابوں کا نشہ اتر جاتا ہے، مگر جس کو ساقی اس پیمانے سے مست کر دے وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے! وہ کبھی جو ہے نا ہوش میں نہیں آئے گا پھر۔ بولے ایسی شراب جس کو نصیب ہو گئی نا، بولے وہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.